السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنؤ بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لیے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ کہنے لگا کہ علماء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ میں غریب ہوں، نہ زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تو میرے جنازے پر کون آئے گا؟ اس لیے ایک تو مسلمان کا حق سمجھ کر پڑھتا ہوں، دوسرا یہ کہ شاید اس سے ہی اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا گیا، اخبارات میں جنازے کی خبر آ گئی۔ جنازے کے وقت لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، پھر بھی بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ جب جنازہ گاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو اسی وقت جنازہ گاہ میں ایک دوسرا جنازہ داخل ہوا اور اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا بھی جنازہ پڑھ کر جائیں۔ یہ دوسرا جنازہ اسی درزی کا تھا۔ مولانا کے جنازے کے سب لوگ، بڑے بڑے اللہ والے، علماء کرام، سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا، اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس غریب کا جنازہ تو مولانا کے جنازے سے بھی بڑھ کر نکلا۔ اللہ پاک نے اس درزی کی بات پوری کر کے اس کی لاج رکھ لی۔ سچ ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا۔ اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ۔ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا۔ تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے۔ تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے۔ تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے۔ تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔